بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمانوں کی بے دینی کو دیکھ کر ان کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا، ان کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا کہ دعوت نہیں دیتا. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. اس زمانے کا مسلمانوں کی اصلاح سے اس لیے مایوس ہو گیا کہ دعوت نہیں دیتا، ورنہ داعی کبھی بھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. داعی کبھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. وہ سن تو صحیح، داعی کبھی امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے کفار کے مقابلے پر، ادھر روم کی فوج کا سپہ سالار جرجہ، سنو توجہ سے، ادھر روم کی فوج، اس کا سپہ سالار جرجہ، ادھر مسلمانوں کے امیر خالد بن ولید. آمنے سامنے کا مقابلہ، وہ ساری تیاری کر کے آئے مقابلے کے لیے. قتال کے میدان میں مقابلہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے. دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، دونوں طرف سے. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ صحابہ میں غیروں کی ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا. اللہ کی شان. ہر خالد کو خیال آیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے. جو آدمی میدان قتال میں اپنے مقابل کی ہدایت کے لیے متمنی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کیوں نہیں پوری کریں گے؟ اس کی تمنا نہیں اس وقت کہ میرا ہاتھ سے قتل ہو جائے. یہ تمنا ہے میدان قتال میں کہ ہمیں قتل کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے دے. یہاں تو مسلمان گھر بیٹھے ہوئے کاروبار نہیں چل رہا، اللہ انہیں ہلاک کر دے. جی ایس ٹی لگا دی، اللہ انہیں ہلاک کر دے. کیا لگا دی؟ ہاں، تم زکات نہ دو. اللہ نے تھوڑا سا مال مانگا تھا کہ اتنا زکات میں دے دو، تم نے زکات نہ دی، اللہ نے ان کے ذریعے تم پر 10 قسم کے ٹیکس مسلط کر دیے. ورنہ زکات کی مقدار ٹیکس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. اللہ تھوڑا سا اپنے مال میں سے مجھے دے دو زکات. 10 قسم کے حیلے بہانے زکات سے کیسے بچیں؟ کیا آج یہ بتاؤ مفتی صاحب کو ایسا مسئلہ بتاؤ، کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ جس سے زکات دینے سے رہ جاؤں. فرائض سے بچنے کے حیلے اللہ تعالی نے ایسے طریقوں سے ان پر ٹیکس مسلط کیے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں اس سے بچ کر نکلنے کا. 1 روپیہ خرچ کریں تو حساب میں آوے، 1 روپیہ خرچ کریں تو حساب میں آوے. وہاں حال یہ تھا کہ زکات دینے والے زکات دیا کرتے تھے، جو ہے انہیں بلوں میں سے لا کر درہم اور دینار کی تھیلیاں دیا کرتے تھے. جی ہاں، یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے کا مسلمان بد دعائیں کرے گا غیروں کے لیے، کیوں کہ ان کے خواہش نفسی ٹوٹ رہے. وہاں سارا کفر مقابلے پر ہے، سارا کفر مقابلے پر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان قتال میں ذرا آگے تو آؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. فوج سمجھی شاید ان پر حملہ کریں گے، شاید ان پر حملہ کر دیں گے، شاید یہ ہمارے سپہ سالار کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے ہیں. کہ نہیں، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. ذرا آگے آؤ. اے بھائی ہاتھ پہ نہ لکھو، اسی ہاتھ سے آگے طہارت کرو گے ان کی توہین ہوگی. اے ذرا آگے آؤ، ہم تم سے اس بات کرنا چاہتے ہیں. فوج یہ سمجھی کہ ہمارے سپہ سالار پر حملہ کر دیں گے، تو کیسے آگے بلا رہے ہیں. ذرا آگے آتے رہے. خالد آگے بڑھے.
نہیں گھبراؤ مت، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہم ایک بات کہنا چاہتے. کیا بات؟ حالانکہ سپہ سالار کے اشارے کا منتظر پیچھے پورے کفار، پوری فوج حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر. اور جرجا نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت خالد نے کہا جرجا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ میرے مسلمان بندوں میں میری مخلوق کے لیے کیا جذبہ ہے. میرے مسلمان بندوں میں میری مخلوق کے لیے کیا جذبہ ہے. اللہ اکبر. اگر ایک پیاسے کتے کو زانیہ پانی پلا کر جنت میں داخل ہو سکتی ہے، اگر ایک کتے کو ایک زانیہ فاحشہ عورت پانی پلا کر جنت میں داخل ہو سکتی ہے، تو ایک انسان کو جہنم سے بچا کر مسلمان کو کیا نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. اگر زانیہ وہ کتے کو پانی پلا کر اس کی وقتی پیاس بجھا کر، کہاں جہنم کی ہمیشہ کی پیاس، کہاں جہنم کی ہمیشہ کی پیاس. تم دعوت سے کسی آدمی کو جہنم کی پیاس سے بچا لو تو جنت میں کیا درجہ ہوگا؟ جب ایک زانیہ فاحشہ عورت کا ایک کتے کو پانی پلا کر جنت میں درجہ ہے، سوچنے کی بات ہے. حضرت خالد نے آگے بڑھا کر دعوت دی. میں نے یہ بات اس پر عرض کی ہے کہ داعی مایوس نہیں ہوتا، داعی مایوس نہیں ہوتا. اس زمانے میں جتنے بھی امت کے خواص عام انسانوں کی تربیت اور ہدایت سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اختلاط اور عوام کے درمیان اور اصلاحی دعوت میں نہیں لگتے. میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی تو وہ ہے جسے ڈاکٹری سیکھی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، لیکن نہ کسی کلینک پر بیٹھتا ہے، نہ کسی ہسپتال میں بیٹھتا ہے، نہ کسی مریض کو دیکھتا ہے. ڈاکٹری پڑھی، بیمار آئے گا اس کے بعد تو وہ یہ کہے گا نہیں جی آپ کی بیماری کا تو کوئی علاج نہیں. ایک وہ ڈاکٹر جو صبح شام 500 مریضوں کو دیکھ لیتا ہے، فلاں اسپتال میں بیٹھتا ہے، ہر وقت اسی فکر میں کس کو کیا بیماری ہے، کس کو کیا بیماری ہے، ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کس بیماری کی کیا دوا ہے، اس وقت اس ماحول میں اس موسم میں کون سی دوا مفید ہوگی. وہ کسی مریض کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ لا علاج ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ کافی ہے جس میں 99 قدر کرنے والے کو ایک عابد نے اور راہب نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ واقعات کو سامنے رکھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کیا کہا تھا راہب نے؟ لازم معاف. یہ راہب اسے کہتے ہیں جو ساری مخلوق کو چھوڑ کر، بیوی بچے دوست احباب علاقہ قوم قبیلہ سب کو چھوڑ کر بس کونا پکڑ لے تنہائی میں عبادت کے لیے اللہ کی، اور کچھ نہ کرے سوائے عبادت کے سوا کچھ نہ کرے. اس کو راہب کہتے ہیں. اس راہب نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے کیا کر دیا؟ مایوس کر دیا. اللہ سے معاف نہیں کرے. اس ظالم نے اسے بھی قتل کر دیا، اس قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا کہ اچھا تمہارا جیسا آدمی دنیا میں رہنے قابل نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. اسے بھی قتل کر دیا. پھر عالم سے کہا کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں کیوں نہیں، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. راہب نے مایوس کر دیا، عالم نے امید دلائی. یہ فرق ہے عالم اور عابد کا. جی ہاں، عالم نے امید دلائی،
عالم نے امید دلائی کہ اللہ معاف کریں گے تمہیں، تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، اللہ تمہیں معاف کریں گے، اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائے، یہ بھی کہا ساتھ میں۔ راہب نے کہا نہیں، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ وہ ڈاکٹر جو راؤنڈ پر ہو، مستقل مریضوں کے درمیان میں ہو، اسے معلوم ہے کیا بیماری چل رہی ہے، کیا موسم چل رہا ہے اور کیا دوائیں ہیں، اس کی ہر وقت ذہن میں دوائیں ہیں۔ جی ہاں، کھانا کھاتے کھاتے دوا لکھ دیتا ہے ڈاکٹر، حالانکہ کھانا دماغ اس کا کھانے میں ہے، مگر بیماری سنتے ہی دوا لکھ دے گا، ہاں یہ لے لو۔ جی ہاں، اور جو آدمی ڈاکٹری پڑے ہوئے ہے لیکن سروس پر روڈ میں مریضوں کے درمیان میں نہیں ہے، وہ کہہ دے گا کہ یہ تو بیماری کا علاج ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ لوگ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر، یعنی ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ میں ساری بات قرآن کی اس آیت پر کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع کی تھی، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ کیوں جا کے دعوت دیتے اسے لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے، کیا فائدہ؟ پہلے سے دعوت دیتے پہلے سے تو بچ جاتے ہی ہے، اب تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ اب تو آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تھوڑا ہی ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دعوت دینے پر اللہ ان کو تخت پر لے آئیں گے، اور پھر بھی اگر یہ بات ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں تو ہمارے اپنے بچاؤ اور ہماری اپنی نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کو جا کر دعوت دیں، ہماری اپنی نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کو جا کر دعوت دیں۔ جی ہاں، پہلے درجے میں دعوت اپنی نجات کے لیے ہے، دوسرے درجے میں دعوت دوسروں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ان کی ہدایت مقدر نہیں ہے تو آپ کی نجات بھی ان کو دعوت دینے میں ہی ہے۔ اگر آپ نے دعوت نہ دی اور آپ عبادت میں رہے، دعوت نہ دی، تو اگر اللہ کا عذاب آئے گا نہ ماننے والوں پر تو عبادت کرنے والے بھی نہیں بچیں گے۔ سیدھی بات ہے، قرآن جی سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن جی سے بھرے ہوئے ہیں، سورج سے زیادہ روشن اور سورج سے زیادہ واضح یہ بات ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بات قبول نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا اور اس کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے وقت دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ یہ تو ہے نا قرآن میں جی، ہم نے نجات دی ان کو، یہ دوسروں کو منکر سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ باطل کو مغلوب کیا ہے دعوت پر۔ چنانچہ جماعت گئی بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے۔ ربیع بن عامر کہ وہ تو اللہ رب العزت داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال لیتے ہیں، باطل کے دل، یہ داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے، داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور باطل کے دل میں داعی کا رعب پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ یہ ہے صحابہ کرام کے واقعات کا خلاصہ کہ داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو خود اللہ کے دین کا پیغام کو خود پہنچاتے ہیں۔ سنو میں کس طرح کہہ رہا ہوں، یوں نہیں کہ وہ اخبار میں ایک کالم دے دیں دین کا اور لوگ بستر پر پڑے پڑے غفلت کے ماحول میں وہ ایک کالم اخبار میں دین کا بھی پڑھ لیں، یہ نہیں۔ جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک خود پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود پہنچاتے ہیں، یہ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا کہ کسی چینل کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، نہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں۔
الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے ربیع بن عامر گئے دعوت دینے کے لیے. بادشاہ نے آدمیوں نے کہا آپ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، خط ہم پہنچا دیں گے. کہا نہیں، ہم خود جا کر خط دیں گے. بادشاہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سے میں نے کہا تھا، بادشاہ کہہ رہے آنے دو ان کو، مگر آپ اپنی سواری بدلیں، اپنی سواری بدلیں. اس شہر میں یہ آپ کا ٹٹو، آپ کا ٹٹو شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں بادشاہ کے قیمتی گھوڑے چلتے ہیں، اس سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اپنی سواری چھوڑیے. میں کہ نہیں، میں سواری نہیں چھوڑوں گا، میں سواری اپنی نہیں چھوڑوں گا، اسی پر جاؤں گا. حضرت فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ جب تم کسی بھی اجنبی ملک میں جاؤ، کسی بھی علاقے میں جاؤ، تو اپنی سواری پر جانا، اپنی سواری پر جانا. ہاں حضرت عمر کا قول ہے، ان کے افعال میں ملتا ہے، اپنی سواری پر جانا، اپنی سواری پر جانا، ان کی سواری سے متاثر مت ہونا. مولانا صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا، اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، تو دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ کار مصنون سواری نہیں، گدھا مصنون سواری ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے گدھے پر بیٹھنے میں ذلت اور کار پر بیٹھنے میں عزت. آج کے خیال یہ ہے یہ یقین کار ہو، آدمی سمجھتا ہے میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوں، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتی کاروں میں کتے بھی ہوتے ہیں. قیمتی کاروں میں، جی ہاں، جتنی قیمتی کار ہوگی پیچھے اتنا ہی قیمتی کتا بھی ہوگا. تو اگر کار میں بیٹھنے میں عزت ہے تو پھر تو کیا انسان کی عزت رہ گئی؟ پھر تو کتے کی عزت کے برابر انسان کی عزت ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بھائی تم دیکھو گے کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں، نہیں؟ ہاں، کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ربیع بن عامر سے کہا کہ سواری بدلو. نہیں، میں اپنی سواری پر جاؤں گا. وہاں پہنچے بادشاہ کے قلعے پر، نگر سواری باہر باندھ دو. کہ نہیں، میں سواری سے اتروں گا نہیں، میں تو اسی پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ کے تخت تک جاؤں گا. بادشاہ نے کہا یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنے دو، ہر بات کو قبول کرے. کیوں؟ یہ نظام سارا غیبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا. اور وہاں سے بادشاہ نے کہا آنے دو. داخل ہو گئے بادشاہ کے محل میں. سامنے اس کا تخت، اس کے تخت سے لے کر اس کے تخت کے سامنے کا سارا حصہ اس پر بہترین عمدہ اور قالین بچھے ہوئے، اور قالین بھی ایسا گدے والا قالین کے پیر دھسے، اور وہ اپنے ٹٹو سے اتر کے نہ دیں کہ نہیں بادشاہ تک جاؤں گا اسے بیٹھ کر. روایت میں ہے کہ جب ٹٹو کے پیر دھسنے لگے، قالین میں چل نہ سکا وہ، تو اسے اترے نہیں بلکہ اپنا نیزہ لیا اور سارا قالین پھاڑتے چلے گئے، سارا قالین پھاڑتے چلے گئے نیزے سے، سارا قالین پھاڑتے گئے نیزے سے، تاکہ زمین صاف کریں، اس طرف ٹٹو کو چلانے. سامنے بادشاہ تخت سے بیٹھا دیکھ رہا، مجال نہیں کسی کی پورے دربار میں کہ بادشاہ کا قیمتی قالین پھٹ رہا ہے، کوئی آگے ہاتھ پکڑ لے، کوئی آ کر ہاتھ پکڑ لے، کسی کو مجال نہیں. سارا قالین پھاڑتے بادشاہ کے تخت تک پہنچ گئے. وہاں ٹٹو سے اترے
تو وہ بھاگنے لگا ادھر ادھر، تو کیا کریں اسے باندھنے کے لیے؟ اب بادشاہ کے محل میں کہاں کھوٹا ہوگا کوئی؟ کیوں بھائی کوئی کیل کھوٹا وہاں تو ہے نہیں جس میں ٹٹو کو باندھے۔ روایت میں ہے کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے خوبصورتی کے لیے، اپنے نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا، نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا اور اس میں رسی پروئی اپنے ٹٹو کی، اسے وہاں باندھا۔ بادشاہ دیکھ رہا، یہ بات تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جب تم باہر کے ملکوں میں جاؤ تو وہاں کی چیزوں سے متاثر مت ہونا، کیونکہ جتنا تاثر تمہارے دل میں باطل کے سامان کا ہوگا، اتنا ہی بے وقتی اس باطل کے دل میں تمہارے دین و دعوت کی ہوگی۔ جتنا تمہارے دل میں غیروں کے ساز و سامان کی محبت ہوگی، اتنی غیروں کے دل میں تمہارے دین کی نفرت ہوگی۔ اور بیچارہ مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ میں جب تک غیروں کی طرح نہ بن کر رہوں مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ جی ہاں، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہم لباس میں، شکل میں، زبان میں، جی ہاں، اردو بولتے ہوئے شرم آوے، انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے کہ تاکہ غیر ہمیں اپنے جیسا سمجھے۔ ارے جب تمہیں وہ اپنے جیسا سمجھ لیں گے تو تمہیں انہیں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ زمانے کے مسلمانوں کی الٹی سوچ ہے کہ غیروں کو محبوب کرنے کے لیے غیروں کی طرح بنو۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کہ مومنین آپ کے کرتے میں 18 پیوند ہیں، 18 پیوند میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ ملک شام میں آئے ہیں، یہاں کے جنرل کرنل بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو اپنا کرتا بدل دینا چاہیے، ذرا اچھی حیثیت میں داخل ہوں تاکہ لوگوں پر آپ کا رعب پڑے کہ اچھا اگر رعب کرتے پاجامے میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں میں رعب تلاش کریں۔ حالانکہ حضور اکرم کی مدد رعب سے کی گئی، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا۔ لیکن عبد الرحمن عوف نے کہا کہ اے مومنین کرتا بدل دیجیے۔ فرمانے لگے اے عبد الرحمن اگر تیرے علاوہ کوئی نیا آدمی کہتا کرتا بدل دو تو میں کہتا بیچارہ اسلام میں نیا ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، اس لیے کرتا بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن تیرے جیسا آدمی کہیں کرتا بدل لوں، پرانا ہوتے ہوئے تم رہا ہے، تمہیں مشورہ دے رہے کہ ہاں ہماری درخواست ہے آپ کرتا بدل دیجیے۔ فرمایا لاؤ کرتا نیا کون سا ہے؟ یہ کرتا پہن لیجیے۔ ابھی وہ کرتا حضرت عمر کے گلے تک ہی پہنچا تھا، فوراً واپس کر دیا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کرتے کو پہنتے ہی میرے دل کی کیفیت بدلنی شروع ہو گئی، میرے دل کی کیفیت، میرا وہی کرتا دے دو پیوند والا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہوں کہ جو اتباع سنت پر نہ ہو تاکہ غیر ان سے مرعوب ہوں کہ اچھا بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں۔ عجیب بات ہے اس زمانے میں جو آدمی سنت کا پابند ہو اسے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں اللہ والے، جی ہاں، اور جو آدمی سر سے لے کے پیر تک خلاف سنت ہو اسے کہتے ہیں ہاں یہ عقل، یہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ جہل کا نام علم، علم کا نام جہل، یہ ہے زمانے کی سوچ ہے۔ لیکن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل متاثر نہ ہوئے، بادشاہ تک پہنچ گئے، نیچے کھڑے ہوئے تھے تخت سے، بادشاہ نے اوپر سے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا ایسے تھوڑے ہی کہ آپ تخت سے بیٹھے میں نیچے کھڑا، ایسے بات ہوتی ہے کہیں؟ اور اگر میں تخت سے بیٹھ جاؤں گا آپ کے تو میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، اس میں مجھے کوئی عزت نہیں مل جانی اور آپ کی کوئی ذلت نہیں ہو جانی۔ حالانکہ بادشاہ کے دفتر کون بیٹھ سکتا ہوگا؟ سارے وزراء نیچے بیٹھتے تھے، تو کہتے نہیں میں ایسے کھڑے کے بات نہیں کروں گا، میں تو آپ کے تخت پر بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا۔ بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی اوپر لاؤ تخت ہے میرے پاس، سوچو ذرا،
ہائے ہائے میں کیا عرض کروں، اب یہ سارے قصے ختم ہو گئے۔ اب مسلمان بعض طاقتوں سے متاثر ہو کر یوں سوچتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں تو جتنا اسلام ہے کافی ہے، بس جتنا پہ یہ کہیں اتنا کر لو، اور جتنے پہ رکاوٹ آئے چھوڑ دو اس کو، ہم کیا کر سکتے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں۔ اس احساس کمتری کا مسلمان اس لیے شکار ہوا کہ اللہ تعالی نے جن طریقوں پر اور جس محنت پر اللہ تعالی نے رعب سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسلمان نے وہ طریقے چھوڑ دیے، ربیع بن عامر بیٹھ گئے بادشاہ کے تخت پر، آمنے سامنے بات کی اور یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ اس دین کو قبول کر لیں، ورنہ یہ آپ کا تخت اور تخت کے نیچے کی جو زمین ہے اور پورے ملک کی زمین، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ دین قبول کر لیں پھر تو یہ سارا مال اور ملک اور تخت اور تاج سب آپ کے پاس رہے گا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ دین قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ سارا ملک و مال اور یہ آپ کا تخت و تاج اور آپ کے نیچے کی زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وزرا سے، ارے دیکھو تو صحیح، اس کی بات میں کتنی قوت ہے۔ اور یہ کہا بادشاہ نے وزیروں سے کہ یہ آدمی ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے اور ہمارے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس پاگل کی باتوں میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا وزیروں سے، پاگل تم سب ہو، یہ پاگل نہیں ہے۔ ہاں ایسے تھوڑے ہی تو اللہ رب العزت دعوت پر ایسی مدد اور رعب سے مدد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا وزیروں سے تم سب پاگل ہو، لیکن اس کی بات میں کتنی قوت ہے اور کتنا اثر ہے، اس کی بات میں کتنی قوت کتنا اثر ہے، دیکھتے نہیں یہ کیا کہہ رہا۔ میں سارے واقعات اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان اس احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں جب اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور ہدایت اور تربیت کی امید بڑھ جاتی ہے جب آدمی خود اپنی ذات سے جا کر دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہ سارے واقعات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، شجاع بن وہب گئے بادشاہ کے پاس، اس کو کسریٰ کو خط دیا، اس نے خط پھاڑ دیا، اس نے خط پھاڑا، شجاع بن وہب نے کہا ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا۔ وہاں سے شجاع بن وہب نکلے، اپنی سواری کو دوڑایا مدینے کی طرف۔ بادشاہ نے پیچھے آدمی دوڑائے کہ جہاں سے بھی ہو ان کو لے کے آؤ، ان کو پکڑ کے لاؤ، انہیں لے کے آؤ، لیکن شجاع بن وہب وہاں سے نکل چکے۔